مومنین کرام، حاضرین مجلس، احباب اہل بیت، واجب القدر سامعین، یقیناً 2 بجے دی 1:30 بجے دی مجلس شروع ہے۔ تسی سارے نہیں میں ایک گل کرنا چاہتا، تسی سارے آئے بیٹھے ہو تے ہن مجلس سے آخری حصے وچ تے جڑا آخری بندہ پڑھدا او دا کوئی ڈاڈا امتحان ہوندا جی، مجمع تھکا ہویا ہوندا ہے تے بول بول کے بھی تھکے ہوندے ہیں تے سن سن کے بھی اتوں ہوویں بھی سارے مولوی پڑھن والے تے پھر بندہ یہ میں جاندا تسی نہ بولو تو وکھری گل ہے جی، لیکن میں تھوڑی دیر تھوڑے سامنے پڑھدا تے بس انجے دل کردا بھئی ممبر تے آیا تے بعد موضوع تے 2-3 سوچی خلاص، لیکن بعد ممبر تے میں آیا تے میں آکھیا بھی نن 2-4 جملے مولا حسین دی عظمت دے سناواں۔ میں اگر امام حسین دے تھوڑی محبت ہے جڑے تسی سنن واسطے تھے بہ گئے، میں اگر فضائل امام حسین، کمالات امام حسین، معجزات امام حسین، عظمت امام حسین، کدی میں انہاں سارے کمالات نو، فضائل نو، معجزات نو، مولا حسین دی عظمت نو ایک جملے چ کدی میں بند کراں، یعنی میں انج آکھاں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، اگر میں بند کرنا تو یقین کرو اس تو وڈا جملے ہی کوئی نہیں۔ اور وہ جملہ کیا ہے کہ اگر ماں معصونہ بنت بخدل ہووے پتر یزید ہوندا ہے، ماں فاطمہ بنت محمد ہووے پتر حسین ابن علی جیسا۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں معصونہ ہوئے تا پتر یزید ہوندا ہے، تو جے ماں فاطمہ بنت محمد ہوئے تا پتر حسین ابن علی جیسا ہوندا ہے۔ مومنین کرام یقین کرو بھئی جلے بندہ تنہائیاں بیٹھا ہوئے تا انسان کدی یہ سوچے، یقیناً صرف میں ہی نہیں سوچیندا ہوں، تسی بھی سارے گل سوچیندے ہو سو کہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ساڑے دل وچ محبت حسین نو رکھیا ہے۔ تسی یقین کرو انسان ساری زندگی اگر سر سجدے چ رکھ کے صرف اس ایک نعمت دا حق شکر ادا کرنا چاہے نا تو انسان حق شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ مومنین کرام محبت حسین خدا دی طرفوں ایک ایسا تحفہ ہے جیڑا اللہ ہر کسی نو عطا ہی نہیں کردا۔ اور میں یہ نہیں بھی میں اپنے کولو آکھ رہا یا تو ان راضی کرن واسطے نہ، سید الانبیاء نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، خدا جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ خدا جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ مومنین کرام میں اکثر اپنی مجالس سے یہ جملہ عرض کریندا رہا تھا کہ یہ محبت حسین ایک ایسا تحفہ ہے۔ دیکھو عاشور تو بعد لوگ گھر بے ونجے، عاشورہ تو بعد اسی گھر بے ونج گئے، مولا حسین کربلا مارے گئے، اس تو بعد اسی گھر بے ونج گیا، ساڑا گھر نہ پامنا، آج 9 سفر ہے، پھر 6 مظلوم دا آج آسی اور سارا سال مظلوم دا ذکر جاری اور ساری راسی۔ مومنین کرام حتیٰ کہ اسی قبر دیاں قدہ تائیں غریب کربلا نو رونے، تو مومنین کرام مقصد کربلا، مقصد عزاداری سید الشہداء سمجھنا اور اس سے عمل کرنا۔ مومنین کرام اے اللہ نے سن توفیق دیتی ہے، کیوں؟ خدا ساڑے واسطے ہدایت چاندہ، خدا صراط مستقیم چاندہ ہے۔ مومنین کرام اسے واسطے اللہ دی ذات نے ساڑے دل وچ محبت حسین نو پیدا کر دیتا، اور مومنین کرام محرم تو بعد گھر نہیں بیٹھے، پردہ دار پردے چ آ گئے، بچے مجلس مظلوم کربلا چ آ گئے، بزرگ بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، کاروبار چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے، مومنین کرام ٹھنڈیاں ہواواں چھوڑ کے، نرم بسترے چھوڑ کے، اس سخت فرش دی زینت بڑھنا اور اس گرم ہوا نو لینا اے عام بات نہیں ہے۔ جو سڑی دلچ حسین دی محبت ہے، سڑیاں رگچ حسین دی محبت ہے، سڑیاں گھٹیاں چ مظلوم دی محبت ہے، سڑے خون چ مظلوم دی محبت ہے۔ اور اے میں نہیں پیادا ہنّیو اولادکم بتربت الحسین، کیونکہ سڑیاں گھٹیاں چ مظلوم دی محبت ہے۔
رسول نے فرمایا ان حب الحسین یجری فی عروق المومنین کما یجری الدم، جس طرح عام بندے کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، عزادار کی رگوں میں حسین کی محبت گردش کرتی ہے۔ یا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہم صلی سڑے دل نے امام حسین علیہ السلام دی محبت ہے، کیونکہ اللہ دی ذات نے سڑے دل مظلوم کربلا دی محبت نو رکھے، اور ایسا قیمتی جوہر ہے، ایسا قیمتی موتی جیڑا پروردگار نے کسے نو عطا نہیں کیتا۔ تو مومنین کرام خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے سن محبت حسین عطا کی تھی، محبت حسین سڑے دلاں وچ رکھ چھوڑی۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے، اللہ نے سارے نبی معصوم بنائے، 313 رسول بنائے، اللہ نے سارے معصوم بنائے، 5 اولے العظم پیغمبر بنائے، اللہ نے سارے معصوم بنائے، نبی سارے معصوم، رسول سارے معصوم، پیغمبر سارے معصوم، پر بیوی کسے دی معصومہ نہیں بنائی۔ اللہ نے حضرت مریم نو معصومہ بنائے، تو ایسی معصومہ کہ اللہ نے شوہری عطا نہیں کیتا۔ اگر نبی معصوم ہیں تو بیوی معصومہ نہیں ہے، اور اگر حضرت مریم معصومہ ہیں تو اللہ نے شوہری عطا نہیں کیتا۔ میں پھر آکھاں خوش نصیب ہو، اللہ نے تو ایک ایسا گھر عطا کیتا ہے جس گھر دے وچ، جس چار دیواری دے اندر، جس چھت تے تلے تنا علی بھی معصوم نظر آسی، زہرا بھی معصوم نظر آسی، علی بھی معصومہ ہے، اور جناب سیدہ بھی اللہ دی ذات نے معصومہ، اور اللہ نے کسے نبی نو ایک بیوی چون 2 معصوم پتر بھی نہیں دے۔ وہ باسیاں نہ مارو کرم والے، ایک صلوات پڑھو سارے صاحبان۔ اللہ نے کسے نبی نو ایک بیوی چون 2 معصوم پتر ہی نہیں دیتے۔ حضرت ابراہیم نو جڑے 2 دیتے ہیں، وہ ایک چو نہیں، وہ 2 چو دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ دے بطن چو عطا۔ پھر میں آکھساں کہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ جڑے اللہ دی ذات نے گھرانہ سن عطا کیتا ہے۔ علی ابن ابی طالب نو جناب سیدہ دے بطن چو حسن بھی معصوم عطا کیتا ہے، حسین بھی معصوم عطا کیتا ہے، حسین بھی معصوم عطا کیتا ہے۔ باقی جنہ دے جتنے امام ان خدا انہاں نصیب کرے، میں لمبا نہیں پڑھنا، باقی جنہ دے جتنے امام ان خدا انہاں نصیب کرے۔ افضل حدیث صاحب اتنا سونا جملہ پڑھ دیں، وہ آدھیں کسے دے 4 امام ہوئے تے بھاواں کسے دے 5 امام ہوئے، جنہ دے جتنے امام ان خدا انہاں نصیب کرے۔ لیکن کدی تھوڑا جہا غور کرو نا، انہاں ساریاں وچ اختلاف ہے، کسی دے 3 تے کسی دے 4 ہیں، ساریاں چ اختلاف ہیں، اتفاق کسے چ نہ ہو سی۔ 4 ہیں تے 4 چ اختلاف، 4 ہیں تے 4 چ اختلاف، لیکن اللہ دی ذات نے جڑے توہن 14 دیتے ہیں، وہ سارے محمد عطا کیتے۔ اللہ نے جڑے توہن 14 عطا کیتے، وہ سارے دے سارے سیرت اچ بھی محمد ہیں، صورت اچ بھی محمد ہیں، کردار اچ بھی محمد ہیں، گفتار اچ بھی سارے محمد ہیں۔ اللہ دی ذات نے جڑیاں ہستیاں توہن عطا کیتیا۔ تو مومنین کرام، میں ایک جملہ امام حسین دی عظمت دا تھوڑی خدمت چرچ کرنا چاہتا۔ زیارت نائی اچ بھی یہ 17 موجود ہیں امام حسین دی عظمت دیاں، جڑی امام زمانہ نے اپنی جد دا نوہ پڑھے، اس اچ اے 3 فضیلتاں جڑیاں میں پڑھن لگا، اے یعنی امام زمانہ نے بھی پڑھی ہیں، اور 6ویں امام دا فرمان بھی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اے 3 فضیلتاں امام زمانہ نے بیان فرمائے، کیڑیاں؟ پہلی فضیلت ہے کہ جعل الامامت فی ذریت الحسین، اللہ نے نسل امامت نو صلب امام حسین اچ رکھے۔ دوسری فضیلت جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین، اللہ نے دعاواں دی قبولیت دا مرکز بنائے امام حسین دا حرم۔ دعا مانگو خدا کربلا دے رستے آسان فرمائے، ظاہرین پریشان ہیں میرا اللہ انہاں دی مشکل آسان فرمائے، اور جڑے سفر تے جا چکے ہیں میرا اللہ انہاں دے سفر بے خطر فرمائے، میرا اللہ مشکلات رفع فرمائے۔ تو مومنین کرام، کربلا، مظلوم کربلا دا حرم اور گنبد امام حسین دے تلے تسی سارے جان دے ہو کہ اتھے نماز پوری ہے،
امام حسین دے حرم میں نماز پوری ہے. کیوں؟ جڑے 4 وطن ہیں نا، 4 وطن ہیں، انہاں چو ایک وطن جڑا ہے وہ کربلا ہے. میں اتنا روک کے ایک جملہ آدھا کہ مظلوم کربلا آپ تا بے وطن آئے. آج ہر عزادار واسطے کربلا نو وطن بنا چھوڑے. آپ تا بے کفن آئے. آج جیڑا بھی جاندہ ہے اتھو کربلا چو کفن دا تحفہ لے کے آئے. کربلا دا بہترین تحفہ کربلا دا کفن ہے. اور مومنین اکرام خدا تو لے جائے، میں منت کرے سا اور کوئی شے خریدو نہ خریدو، کربلا دا کفن ضرور. اور ویسے بھی مستحب ہے کہ اپنی زندگی دے وچ اپنا کفن تیار کر کے رکھنا، تاکہ جلے بھی تسی کفن ویکھو تو تن موت یاد آ جائے. اس واسطے اپنی زندگی. اور اگر کفن ہوئے بھی تا کوشش کرو کہ کربلا دا کفن لے کے آؤ. اپنی زندگی دے وچ اپنا کفن تیار کر کے رکھنا مستحب ہے. وطن شمار ہوندہ ہے ہر عزادار واسطے کربلا. اور معصوم فرمیندن کہ جیڑا اتھے تلے کھلو کہ جیڑا بندہ بھی دعا مانگے اللہ اس دی دعا نو رد نہیں کردا. وطن تے نماز پوری ہے. اور بعض آدن گنبد امام حسین دے تلے کھلو کہ جیڑا بندہ دعا مانگے، جیڑا بندہ نماز پڑھے وہ دی نماز پوری ہے. بعض آدن نہیں امام دے پورے حرم میں جتھا نماز پڑھو پوری ہے. بعض آدن نہیں جیڑی امام علیہ السلام دی خریدی ہوئی ساری زمین ہے یا بین الحرمین بھی اتھے بھی نماز پوری ہے. لیکن زیادہ مشہوری ہے کہ گنبد امام حسین تلے کھلو کے. پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے ماما؟ گنبد امام حسین دے تلے کھلو کے ہاں جیڑا بندہ نماز پڑھے اس دی نماز پوری ہے. اور مومنین کے نام روایات گواہن خدا تو لے جائے عرفات دیو خوبصورت لمحات تو سی اپنی آنکھاں نال ویکھ کے آؤ اور روح پرور منظر ہوندا ہے. اور میں اتھے بہ کے اپنے گناہاں دی معافی مانگنا. اور میں سوچ ہی نہیں کہ عرفات تو بعد اللہ جانے میرے گناہ باقی ہیں یا نہیں. اللہ تو لے جائے نا. جیڑا بندہ ویکھ کے آندا ہے اس نو زیادہ پتہ ہوندا ہے کہ اس عرفات دی کیا کیفیات ہیں. مومنین اکرام ہر بندہ 2 چادراں چ نظر آسی. انج لگ دے جی میں جسم تے بندے کفن پایا ہویا ہوئے. اور انسان اپنی زندگی دیاں پچھلیاں خطاواں گناہ یاد کر کر کے انج روندے ہوئے بندے نظر آندے. تسی یقین کرو بندہ نکلے سوچے ہی نہیں کہ پتہ نہیں میرے کوئی گناہ رہ گئے یا نہیں. فرمایا جے کوئی رہ گئے تو پھر کربلا چلا جا. کربلا جا کے مظلوم دے حرم وچ اپنے گناہاں دی معافی مانگو. فرمایا جدا مظلوم دے حرم وچ اپنے گناہاں دی معافی منگ کے جدا انسان باہر نکلدا ہے تے انج گناہاں تو پاک ہوندا ہے جویں شکم مادر وچ ہون دنیا تے پیا آندا. لیکن مومنین کرام جس زیارت نال گناہ معاف ہوندے وہ ہر زیارت نہیں. پتہ نہیں میں کیا آکھن لگا. ہر زیارت نہیں. پریشان ہی نہ ہوئے ہے. ہر زیارت نہیں. زیارت او قبول ہے جڑی عارفن بے حق کے ہی ہو. نہیں سمجھ آئی؟ مقصد کربلا سمجھ کے جا. کربلا جا اتھے مقصد کربلا اور مقصد مظلوم کربلا سمجھ کے جدا انسان زیارت مظلوم کربلا جائے پھر مومنین کرام اس زیارت دا رنگ ہی اپنا ہوتا ہے. امام حسین دے حق دی معرفت رکھ کے جڑا بندہ کربلا جاوے. اور اے تا روایت وچ ملدا ہے نا ہی کا حج دا ثواب 70 حجاں دا ثواب 700 حجاں دا ثواب 70,000 حجاں دا ثواب. یہ ہن حضرت انسان تے چاہے تو ہی کا حج دا ثواب لے چاہے تو 70 حجاں دا ثواب لے چاہے تو 70,000 حجاں دا ثواب لے. انسان دے اپنے اختیار ہے. مومنین کرام جس طرح قرآن وچ رحمان ہے نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا. کہ جیڑا بندہ محبت اہل بیت نال کرے گا مودت فی القربى کرے گا اللہ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کرے گا. اللہ نے اجر معین نہیں کیتا. اللہ کہ میں اجر بدھا کے دے سا. مطلب کی ہویا یعنی جس طرح معیار محبت بلند ہو سی اللہ اجر و ثواب اضافہ کرے سی. اور بالکل اسی طرح جس طرح معرفت مظلوم کربلا دا درجہ بلند ہوندا ویسی اللہ حج و عمرے دی تعداد اضافہ کرے. اللہ حج و عمرے دی تعداد اضافہ کرے. کتنی عظمت. شاید کسی میری زبانی پہلے 70 سنی ہوئے. بہور الغمہ دے وچ روایت موجود. نیندر تو نہیں آئی. رسول بیٹھے ہوئے تو رسول دی جھولی چ امام حسین بیٹھے. کسی ویلے امام حسین دا گل چم دے کسی ویلے متھا چم دے کسی ویلے رخسار چم دے. ام المومنین نے منظر وے کے نیڑے آ کے دن یا رسول اللہ کافی دیر دا میں ویکھ رہی ہوں بھئی تون حسین نال کوئی بہت محبت ہے.
یہ رسول نے جملہ ارشاد فرمایا، میں اپنی گناہگار اکھاں نال پڑھیا ہے کہ رسول نے فرمایا عائشہ آپ نہیں جانتی کہ میرے جگر کے ٹکڑے کو حسین کہتے ہیں، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو حسین کہتے ہیں، کہ میرے دل کا میوہ ہے حسین۔ فرمایا میں دنیا تو ٹر ویسا اور میرے دنیا دے ٹر ونجن تو بعد میرا حسین شہادت دی منزل تے فائز ہو سی، اور جیڑا بندہ حسین دے حق دی معرفت رکھ کے کربلا ویسی اللہ ہی کا حج دا ثواب دے نام آیا مال چدا۔ تو ستائن پریشان ہو گیا جی میں ام المومنین پریشان، پریشان ہو یا رسول اللہ ہی کا حج دا ثواب؟ فرمایا نعم حجتین، 2 حجاں دا ثواب، 2 حجاں دا ثواب فرمایا نہیں 4 حجاں دا ثواب، 4 حجاں دا ثواب فرمایا 10 حجاں دا ثواب۔ میں خود پڑھے مطلب کوئی آکھے جو مبالغہ پہ کرتا ہے، مبالغہ نہیں، 10 حجاں دا ثواب فرمایا 50 حجاں دا ثواب، 50 حجاں دا ثواب۔ رسول نے آخر تے فرمایا عائشہ حتی بلغت 90 حجتاً، شرط ہے کہ جیڑا بندہ معرفت رکھ کے کربلا جائے اللہ 90 حجاں دا ثواب دے نام ہے، اللہ 90 حجاں دا۔ میں پہلے عرض کر چکا، لیکن شرط ہے کہ تھوڑی معرفت ہونی چاہیے۔ تسی کربلا جا رہے ہو، سوچو تو صحیح تسی کہندے کول جا رہے ہو، کیڑی ہستی ہے جیڑی کربلا بیٹھی ہوئے، تسی کربلا اس ہستی کول جا رہے ہو۔ مومنین اکرام، انسان دے اختیار چاہے تا ہی حج دا ثواب لے، چاہے تا 10 دا لے، چاہے تا 70 دا لے، چاہے تا 700 دا لے، چاہے تا 7000 دا لے، بس جس طرح مظلوم دی معرفت دا درجہ بلند ہو سی اللہ حج عمرے دی تعداد اضافہ کرے سی۔ تیسری فضیلت فرمایا جعل الشفا فی تربت الحسین، اللہ نے شفا رکھی امام حسین دی قبر دی مٹی دے اندر، اور ایسی فضیلت ہے۔ مٹی کھاونا حرام ہے، فقہ جعفری ہے، مٹی کھاونا حرام ہے۔ آغا شوستری نے خصائص حسینیہ دے، میں خود سطر پڑھی ہے، امام صادق دے فرمان نقل کیتے ہیں کہ جڑا بندہ مٹی کھیندا ہوئے مر جائے وہ دی نماز جنازہ ہی نہ پڑھو، یعنی اس قدر حکم ہے کہ مٹی نہ کھا دی جائے، مٹی عام مٹی، لیکن کائنات قربان کرا حسین تیری عظمت تو جس خاک دی نسبت بھی کربلا دے غریب نال ہو جائے، نسبت ہو جائے، صرف نسبت ہو جائے، جس خاک دی نسبت بھی مظلوم کربلا نال ہو جائے اللہ اس خاک نو بھی خاک شفا بنا چھڑے۔ مومنین کرام، بڑی سونی ایک نظم، میں ایک شعر پڑھدا اور پھر مصائب پڑھدا، بڑی سونی میر تکلم نے ایک نظم لکھی ہے کہ زمین کربلا تھی، خاک کربلا تھی، اسے زمین کربلا نے، یعنی انہوں نے جڑی نظم لکھی اسے چاہے کہ زمین کربلا نے اپنا تعارف کرائے، میری عظمت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ زمین کربلا دیے قبلا سب کو میسر ہے مصلی میرا۔ کتنے لوگ ہوندے ہیں جڑے کربلا نہیں جا سکتے، لکھاں کروڑاں روپے آمدن ہے لیکن توفیق خدا نہیں ہے، اور توفیق نہ ہوئے تو بندہ قدم ہی نہیں چاہ سکتا۔ یہ توفیق تو ملی ہے تو تسا مجلس سے چاہو، تسی یہ نہ سمجھو بھی اسی آپ آ گئے ہیں، اللہ نے تو توفیق دیتی ہے، یہ توفیق آئی تو تائیں تسی مظلوم دے ذکر چاہو، اللہ ہر کسے نو توفیق نہیں دیندا۔ مومنین کرام، کربلا دی زمین پہ یاد یہ قبلا سب کو میسر ہے مصلی میرا، نام شبیر نے رکھا ہے معلی میرا، نام شبیر نے رکھا ہے معلی میرا۔ بس ہکا شعر میں تھوڑے سامنے پڑھ کے مصائب شروع کرنے لگا۔ مومنین کرام، زمین کربلا دی تو سب کیا اسی میں آگے عرض کر چکا، کربلا جاؤ کفن لے کے آؤ، کربلا جاؤ۔ کربلا دا جڑا کفن ہوندے کوشش ہوندی ہے، ہر عزادار دی کوشش ہوندی ہے کہ مراں تو کفن کربلا دا ہوئے، کربلا دا کفن لے کے اور میں اس دنیا تو چلا جاواں، میرے سینے تے کربلا دا کفن ہوئے، اور اگر کفن کربلا دا نہ ہوئے تو پھر کوشش ہوندی ہے بھی اودی میت چو دے کفن تھوڑی جی خاک شفا رکھی جائے۔ مومنین کرام، خاک شفا کیوں رکھی جاندی ہے؟ زمین کربلا نے، میر تکلم نے شعر لکھیا کہ زمین کربلا دیے، ادھا فلسفہ کیا ہے؟ ادھا فلسفہ یہ ہے کہ قبر میں جب بھی اترتی ہے کسی کی میت، حکم معبود سے ہوتا ہے فشار تربت۔ زمین کربلا دیے میرے مالک نے مجھے بخشی ہے ایسی قوت، میں کفن میں جو رہوں خاک شفا کی صورت، سختیوں سے اسے تربت کی چھڑا لیتی ہوں، میں عزادار کو جلنے سے بچا لیتی ہوں، میں عزادار کو جلنے سے بچا لیتی ہوں۔ مومنین کرام، خاک کربلا انہیں نہیں خاک کربلا بنی، یہ خاک شفا انہیں خاک شفا نہیں بنی،
اس کربلا دے غریب نے نصاب لکھے لا الہ الا اللہ. توڑے سمجھن تو صدقے غریب نے لا الہ الا اللہ دا نصاب لکھے اپنے خون دے نال. اور وہ ایسا نصاب ہے، وہ ایسا نصاب ہے لا الہ الا اللہ دا جس نصاب چلی اکبر دی جوانی لگی. وہ ایسا نصاب ہے جس تے حضرت عباس دے بازو لگے. وہ ایسا نصاب ہے جس سے چلی اصغر دا گل لگے. وہ ایسا نصاب ہے جس دی وجہ تو غریب نے سر سجدے چ رکھیا. اور وہ ایسا نصاب ہے جس تے زینب دی چادر قربان ہے. انشاءاللہ دنیا برادران دی بڑی سونی تے پرخلوص محنت اور صف ازا ہوندی ہے. خدا ہر قسم دی ریاکاری تو بچا کے اللہ دی 12ویں حجت نو ساڑے تو راضی و خوشنود فرمائے. اللہ اکبر. مومنین کرام انجھے بس دل بن گیا ہے تو اس مظلوم دی غربت سناواں چند سترہ جن دے آسرے تے وطن تو ٹریاں. تو نہیں سمجھ آئی؟ جن دے آسرے تے علی دیاں دھیاں وطن تو ٹریاں. ام البنین دا چن عباس منگیا ہی مولا امیر نے جناب عقیل نو فرمایا میرے واسطے ایک ایسی عورت دا انتخاب کرو جیڑی وفا اور شجاعت دے خاندان نال تعلق. مومنین کرام قلابیہ خاندان آئی حضرت عقیل نو بھیجیا رشتے واسطے اور جناب فاطمہ نال رشتہ ہویا جنہاں بی بی ام البنین آکھیا جاندہ ہے. پہلے اس بی بی دا نام فاطمہ ہی جلے مولا امیر بولندے ہیں نا فاطمہ کتاب دنائے قمر بنی ہاشم آغا زیشان ادھر جوادی دیئے کتاب لکھی جلے فاطمہ کر کے بولندے آئے نا تے امام حسن اور امام حسین دے چہرے اداس ہو ویندے آئے. ایک دن نا امیر المومنین دا ہاتھ پکڑ کے جناب فاطمہ وکھرا لے گئے تے فرمایا یا علی ناراض نہ ہوئے اس تو بعد تو سمن فاطمہ کر کے نہیں بلانا. فرمایا کیوں فاطمہ خیر ہوئے؟ فرمایا جلے تسی من فاطمہ کر کے بلندے ہو حسن اور حسین دے چہرے اداس ہو ویندے انہوں نے اپنی ماں یاد آ ویندی ہے. میں نے بلایا کرو ام البنین پتران دی ماں. اور اس بی بی نے یقین کرو وفا دی حد کی تھی. اس بی بی میں کائنات اچ کوئی ہک ماں ایسی بکھاؤ جیڑی 4 سکے پتر قربان کر کے سوچیں دی یہ کھلی ہوئے اللہ جانے میرے پتران بطول دے پتران نال وفا کی تھی ہے یا کوئی نہ. واہ نہ تھکن علی قوم شیعہ قوم 4 سکے پتر قربان کر کے تبھی بھی سوچیں دی ہوئے کہ اللہ جانے میرے پتران بطول دے پتران نال وفا کی تھی ہے یا کوئی نہ. مومنین کرام واقع کربلا تو بعد بی بی جنت البقی 4 قبرہ بنا ویا 4 چوہاں پتران دی 4 قبرہ بنا ویا ٹھائی مار کے روے نا تے وہ 4 قبرہ تے ہاتھ مارے نا 4 قبرہ تے ہاتھ مار کے مٹا کے نا وہ ہکا قبر بنا ویا. اور وہ مولا حسین دی قبر آئی ہکا قبر بڑھا کے وطا کیا میں تو آن نہیں رونا میں حسین نو رونا میں تو آن حسین تے قربان کر چھوڑے. میں تو سچوں پترانو حسین تے قربان کی. مروان آدھے جدہ میں جنت البقی دے باروں آج بھی اجڑی ہوئی قبر ہے بی بی ام البنین دی ویک کیا اللہ تو لے کے جائے آج بھی اجڑی ہوئی قبر ہے. مومنین کرام اللہ کرے زمانے دا امام تسی آ جاؤ اور جیڑیاں جنت البقی دیاں قبریں ترٹیاں ہوئیاں اجڑیاں ہوئیاں تسی یقین کرو بن کے ویک کیا ہو نا انجھے صبح جیڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد جنت البقی ویندہ ہے نا میں ویک کے جو آیا میں تاں توڑے سامنے پڑھدا پیا جنت البقی بندہ کھلو کے ویکھے نا سامنے روضہ رسول ہے تے بالکل جنت البقی وچے پیو دی قبر تے روشنی نہیں مکدی دھی دی قبر تے اندھیرا نہیں مکدا. این ویران آئے مروانا دے جدہ جنت البقی دے بارو لگا نا من کسے بی بی دے رومن دی آواز آن دی آدھے او بی بی رون دی ان جائی جی میں بڑھڑی ماں وین کریں دی جوان پتر مار جائے جی میں ضعیف ماں وین کریں دی
آدھے جدہ میں کان لائے نا بھئی ون کے ویکھاں سنا ایک بی بی کون ہے. آدھے جدہ میں کان لا کے سنے تے ہولے ہولے آواز پیاں دی ہاں یو میرا بھج دے گھوڑے تو لاڑا لا. غازی تیرے بازو نال کوئی نہ تو کیویں لتھا اسے. مدینے تو لائے کہ کربلا تائیں حضرت عباس. وطن چھوڑنا آسان نہیں, تھکیاں ہے نہیں. وطن چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا. جلے بندہ وطن چھوڑیں دے طبیعتاں اداس ہوندی ہیں, دل غمگین ہوندے. جدہ بی بی وطن تو ٹری آئی نا, بی بی دا بھی چہرہ اداس آئی. نانے دی نگری نو چھوڑنا کوئی سوکھا. لیکن مومنین کرام جلے طبیعت اداس ہوندی ہے نا, اس ویلے سارے دکھ بھول ویندی ہے. جدہ عباس دے چہرے تے نگاہ پوے کہ یہ میرا عباس جو زندہ ہے, میرا عباس جو جیندہ ہے. جتے خیام لگے نا تے آرام کرن واسطے. مومنین کرام سفران دیاں تھکیاں ہوئیں معاملہ تو لوے نا تے آرام نال اندر ون کے مٹھی نیندر سم ونجے نا. شہزادہ علی اکبر اور مولا عباس دے ہاتھے ہاشمیاں دے ہاتھیں ننگیاں تلوارہ ہوندیاں تے پارے دین دے آئے, پارے دین دے آئے. سفران دیاں تھکیاں ہوئیں سم ویندے ہیں. اے تا ہک منظر ہے نا. دوسرا منظر اس ویلے بنیا جدہ حضرت عباس زین تو لتھے. جلے مولا حسین حضرت عباس دی لاش تے آئیں نا تے سر چاہ کے زانو تے رکھے آنے. فرمایا عباس 2 محرم کربلا آیا سنا, 2 تصویرہ آئیں. ایک او 2 اکھیاں ہیں, ایک او اکھیاں ہیں جیڑیاں رج کے سمدیاں ہیں تے ایک او اکھیاں ہیں جیڑیاں تیرے خوف تو نائیاں سمدیاں. عباس تو زین تو لتھا ہیں, آج منظر تبدیل ہو گئے. جیڑیاں رج کے سمدیاں ہیں نا ہونا ہون شام تو ہی نہیں سمڑا. جیڑیاں تیرے خوف تو نائیاں سمدیاں اونا دے ڈار ہی لے گئے, اونا دے جھا کے لے گئے. میں زیادہ لمبا نہ کرنا آزادارو. مومنین کرام حضرت عباس نے اتنا ماریا. مولا عباس نو تسی پڑھو روایات, میں اپنی آنکھاں نال اے مقتل اے لفظ پڑھیں. مومنین کرام اتنا ماریا حضرت عباس نو کہ جس ٹائم مولا حسین مولا عباس دی لاش تے آیا ہے, مومنین کرام جنازے دی حالت اس ویلے اے ہو گئی آئی, حسین سر چاویا تا دھڑ زمین تے رہ ویندا. تو سمجھ ہی نہیں آئی جملہ, دھڑ چاوے نا تا سر زمین تے رہ ویندا. تے 12 محرم امام سجاد بنی اسد علیہ پہ آدھے آئے, ایک مسلح لے آؤ, ایک مسلح لے آؤ. جدہ مسلح آیا نا تے فرات دے کنارے چاچے نو اکٹھا کیتا, قبر اچ لہایا. تے جدہ بھین چیلم کرن آئیے نا کربلا تے بی بی پوچھیا سجاد جگر پھٹ دے نا سترہ تے, سجاد ہاشمیاں سارے نالو وڈا قد میرے عباس دا ہاں, ایک قبر اتنی چھوٹی کیوں بڑی ہے؟ جیڑا ماں نو جواب دیتا ہے اماں 12 محرم جدہ جنازے دفناون آیا نا, اماں جتنا چاچا لبے آئی نا اماں میں نے اتنا ہی چاچا لبے آئی جیڑا میں دفنا ہے. اتنا ماریا حضرت عباس نو. تو مومنین کرام بس ختم کریے تو 2 میں وینڈ کردہ. کربلا سارے مارے گئے, 2 بھیرا بچ گئے. ایک مولا حسین, دوجے مولا عباس. انہیں میدان چاہے نہ ٹر دے تے اللہ تشتیاں صدائی بلند ہوئیں خیام اچ. مولا عباس سمجھا یا کوئی بچہ مر گیا یا کوئی پردادار مر گیا, کیونکہ بیبیاں دے وین بلند ہے, نوے بلند ہے. مولا عباس جدہ خیام چاہے نہ تے منظر ویکھیا تے منظر عجیب آ. بچیاں دے ہتھاں خالی جام آئے, کچھ بچے ایسے جنہیں اپنا شکم تر ریت تے رکھیا ہویا. پیاس دی وجہ تم بچیاں دے منہ کھل دیا ہے تے وقت بند ہون دیا ہے. میں ایک تکھی 70 ہزار آدھا کربلا دے میدان مچھلی دیاں 3 ہی حالتاں ہو دیا. پہلے تڑپ دیے, اے ہمت ختم ہو جائے وقت کروٹاں بدل دی. جدہ اے ہمت ختم ہو جائے وقت منہ کھلیں دیے, وقت بند کریں دیے. میں نے معاف کرے آئے 10 محرم نو شہزادہ علی اصغر دی حالت اے ہو گئی آئی, منہ کھولیا تا بند نہ ہوندا, بند ہو ونجیا تا کھلنا. اے منظر ویک کے باہر آئے. فرمایا مولا حالی من رخصتی, ہن میں نے اجازت ہے میدان لگا ونجا. فرمایا عباس
انت صاحب لوائی، تو میری فوج دا جرنیل ہے، نظر یمینا و یسارا، انجے سجے کھبے ویکھ کے آدھے نو کیڑی فوج ہے جندہ میں جرنیل ہاں۔ فرمایا عباس جہاں تھی تسی جیندے ہو، علی دیاں دھیاں تا مطمئن بیٹھی ہیں، مولا میرے کو برداشت نہیں ہوندا، مولا جیڑا منظر بن چکا ہے۔ فرمایا اچھا عباس کوشش کرو پانی خیمے آ جائے، مشک چاہیے علم چاہیا ٹرن لگن تے آلیہ سین انجے اگوں آئے۔ عباس کی دی تیاری؟ میں میدان وینا۔ فرمایا صبح دی پئی ویکھ دیاں، جیڑا ویندہ ہے نا وات جیندہ نہیں آندہ، تھک ونجنا تقاضا بشری ہے، یقیناً تساں تھک گئے ہو سو مومنین کرام میں زیادہ زیر زامت نہ دے سا۔ عباس میرے نال ہنجے ہیک لازہ مٹی تے باندھا ہے؟ فرمایا ہاں زینب بہن، دوئے بہن بھیرا مٹی تے بہ گئے۔ آلیان کوئی وسطہ ویلا یاد آیا، فرمایا عباس میرا بچپنا، میں بابے دی جھولیچ بیٹھی ہم، میں بابے نال گلاں کر دیا ہیں، انجے گلاں کریں دے میرے سر تو تھوڑی جئی چادر لتھی، میں بابے دو ڈٹھا تے میرے بابے دیاں اکھا نائن کوئی سامن دے بدل آئے۔ میں آکے بابا کیوں روندے ہو؟ فرمایا زینب میں کوئی ویلا یاد آ گئے۔ میں آکے بابا کیڑا ویلا؟ فرمایا اس ویلے نو یاد کر کے رونا، ایو ہاتھ ہو سن تے رسیاں ہو سن، ایو سر ہو سی تے چادر نہ ہو سی۔ عباس میرا گھر بھیراوان دی فوج نال بھری گیا، حسن حسین عباس، تو میں آدھی اس چندے 18 بھیراویں، او دے ہاتھ بھی رسی آسی۔ فرمایا عباس تیرے ٹرن کو ہیک لازہ پہلے بھی میں نے یقینا میرے ہاتھ رسی نہیں آندی، لیکن جیڑے ویلے دی تیاری کیتی ہے نا ہون میں نے پاک لگ گیا، میں شام ونجڑا ہے، میرے ہاتھ رسی آونی ہے۔ انجھے دکھا جائے ایک بند ہے، بہنی دا مان سلامت رہے، اے منت اجڑی تے لائی ون، کل ملنے زیور قیدیاں والے، جیویں پاوڑے ان سمجھائی ون، کیویں ٹرنے سوڑیاں گلیاں وچ، ایویں ٹر کے ویر دکھائی ون۔ بی بی آدن ہکا گل دا جواب دے، کیویں بولنے نال شرابیاں دے، ایویں بول کے ویر دکھائی ون۔ جدہ بھی کوئی شہید ٹریا بیبیاں نہ لے کے وین کریں دیا، واہ حسینہ واہ اکبرہ واہ آؤنا واہ محمدہ واہ مصیبتہ واہ غربتہ۔ مولا عباس ٹرین تا ہر بی بی آدھی آئی واہ حجابہ، آئے ساڑا پردہ۔ فرات دے کنارے تے آئے، مشک بھری نے، چلو بھرے آنے، پانی چاہ کے میرا دل آدھے دشمن نو وکھایا ہو سن، وکھا کے ہکا ستر آکھی نے تے وقت پانی دریا دے حوالے۔ پانی تن شرم نہیں آندی، تو ٹھاٹے پہ مار دیں تا علی دیاں دھیاں تسیاں بیٹھیاں، گھوڑا تو تا پی آدھے من جو آدھیں پی آپ کیوں نہ پیندہ، کیویں پیواں میری سکینہ تسیے۔ مشک چاہی علم چاہیا، کھنڈیوں یا فوجاں ہیک جاتے یا کٹھیاں ہوئیاں، ام البنین دے چن و لان واسطے کھنڈیوں یا فوجاں ہیک جاتے یا کٹھیاں ہوئیاں۔ عزداروں اعلان ہویا یا لمان والحفیظ پانی خیمے نہ ونجے۔ شرماویا نہیں، پتہ نہیں کہندی زندگی دی آخری مجلس ہو گئے۔ عزاداروں کھنڈیوں یا فوجاں ایک جاتے اکٹھیاں ہو گئیاں، عزاداروں ایک پہ غیرت جند ناز زید بن ارقم وار کیتا ہے، غازی دا سجا بالو قلم ہویا، مشک دا تسمہ کبے بالو پاکے آدن گھوڑا قدم ودھا، گھوڑا قدم ودھاوے کہ دروازے تھے میریاں بھیڑا میرا انتظار پہیاں کرے لیا۔ من معاف کرا عزادار حکیم بن طفیل وار کیتا ہے، مولا دا کھپا بھالو قلم ہوئے، مشک دا تسمہ موت پاکے آدن گھوڑا جتنا دوڑ سکتا ہے دوڑ، گھوڑا جتنا قدم ودھا سکتا ہے ودھاوے کہ دروازے تے سکینہ۔ مرحبا عزادار، مرحبا عزادارو، تھکی آئے نہیں میں ممبر پیا چھڑے نا،
عزاداروں اگلا جملہ میں سمجھا کہ تیرے حوالے کرے سا ایک بے غیرت ہے جس تیر مارے تیر غازی دی آنکھیں جا لگے عزاداروں بے کمینے وار کیتا تیر مشہ کے جا لگے میں آدھا مشہ کچھ نہیں لگا 84 یتیمہ دیا سے جا مرحبا عزاداروں اگلا جملہ بڑا حوصلے نال سنے آئے میں توڑے تے سوال کرے نا بزرگ بیٹھے ہو میرے جملیاں دی تائید کرے آئے میں نے ایک سوال دا جواب دیو آنکھی جو کوئی شے داخل ہو جائے بندے دی آنکھی جو کوئی شے داخل ہو جائے بندے کڑنی ہوئے تا کیویں کڑ جائے بولو عزادار ہتھا نال جندے بازو کوئی نہ ہے میں تیرے تے سوال کرے نا غازی مولا تیر کیویں چھکیا میں علماء کل سنے عزاداروں غازی تو انسانوں بولند کی تن جو آنکھ جو تیر چھکا گھوڑے دی زین تے غازی سار چھکایا ہے ادو سار دا چھکنا ہیک بے غیرت گرز چایا ہے غازی دے سارے چمارا ہے انہوں لوہے دیا میخا لگیا ہو یہاں ہے غازی دا سار 4 حصے تقسیم ہویا ہے لاندی جاتے آدھا ہے اکبر دا بابا میرا آخری سلام ہوئے غریب دی کیڑی حالت آئی اٹھ دے آئے والا جھان پاؤں دے آئے وات اٹھ دے آئے والا جھان پاؤں دے آئے توئے بائی بدھا کے آدھا ہے میں تو دور نہ وانیا ہو نہیں ٹور سنگدہ تروٹ کمر غریب دی گئی ہے ہمیں جینا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تسا حق ادا کر چھوڑیا ہے تسا حق ادا کر چھوڑیا ہے عزاداروں شاءاللہ دنیا دے کسے غم میں نہ روے مولا حسین دی کیڑی حالت آئی دوئے ہاتھ کمر تے آ گیا ہے میں او وین پیا سنے نا جیڑا مولا حسین نے آپ کیتا ہے پائی بدا کے آدن بول میرے ماڑ مک گیا بول میری کمر تھوٹ گئی ہے مرحبا بس ختم ہو گئی مجلس آخری 2 سطرہ رہ گئی اوکھے یا چوکھے مولا عباس دی لاش دے آئے مولا نے فرمایا آقا میں منت کرے نا میری لاش خیمے نہ لے وجے مولا من سکینہ کو شرما دی عزاداروں مولا حسین نے مولا عباس تا سر جا کے زانو تے رکھیا ہے مولا عباس رو کے آدھیں مولا میری ہکا کھشتی رے کوئی مصائب دا پہاڑ جملے مولا میری ہکا کھشتی رے دو جی آنکھیں چراتے میں منت کرے نا ایک واری میریاں اکھا صاف کرو میریاں اکھا صاف کرو مولا حسین نے اکھا صاف کی دیا جی میں جو اکھا صاف ہویا مولا عباس دیا اکھا نائن کوئی ساون دے بدلا ہے فرمایا غازی تیرا آخری بیلا ہے ہون کیوں رونا ہے میں نے معاف کریا ہے ہون کیوں رونا ہے آتا ہے مولا صبح دی جنگ لگی ہوئی ہے جیڑا جوان زین دلاندہ ہے تو ستاؤڑ کے رہندے ہو لاش جا کے لے آندے ہو ہون میں لتھا تو ستاؤڑ کے آیا اس غریب نو پیا رونا جے میرے بعد لہنا ہے اون دی لاش دے گئے نہیں آنا اون دا سجاد بیمار ہے مرحبا عزادار مکیے میری مجلس عزاداروں ایتا دعا پھراما دی حالت آئی ایتا دعا پھراما دی حالت آئی اندر علی دیا دھیاں دی کیڑی حالت آئی ہر بی بی نے چادر لہائی ہے آلی حسین رو کے آدھنا میں کوئی نہیں سامنا ہو تو دیا پر کی آدھی ہویا ہار کوئی خود نگران ہے میرا لے